بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں جہاں پہ ہمارے لیے پلیٹ فارم جتنے زیادہ گھٹتے جا رہے ہیں، وہیں پہ ہمارے لیے یہ بھی ایک امید ہے کہ ہمیں ابھی بھی چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں اسپیس مل سکتی ہے بات کرنے کے لیے. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ، ان کا تعلق آواران مشقے سے ہے، جو اس وقت بلوچستان کا سب سے زیادہ افیکٹڈ وار زون ایریا کہلاتا ہے. میرے والد ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت زیادہ مشکلوں کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھا اور بالآخر وہ ایک ڈاکٹر بنے. بولان میڈیکل کالج سے انہوں نے پڑھا اور وہ ایک MBBS ڈاکٹر بنے. بعد میں وہ FCPS کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے. اسی دوران ان کے بلوچستان میں جو جاری ریاستی استحصال ہے، جو ریاستی جبر ہے، اس چیز کو دیکھ کے کوئی بھی ایک باشعور فرد ہو، کوئی بھی ایک حساس شخص ہو، وہ اگر بلوچستان میں اس زیادتیوں کو دیکھتی ہے، وہ اس ناانصافیوں کو دیکھتی ہے، تو اس کے دل میں ایک شعور، ایک ریزسٹنس کا ایک فلسفہ شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح میرے والد نے بطور ڈاکٹر بلوچستان کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے سرو کیا اور ساتھ میں ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوئے. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے کہا مختلف جگہوں پر سرو کیا، تو وہ کیا سرکاری ہاسپٹل میں سرو کر رہے تھے یا پرائیویٹ کیپیسٹی میں سرو؟ جی نہیں، وہ ایک سرکاری ڈاکٹر تھے. سرکاری ہاسپٹلس کے اندر ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی. خدار، وڈ، اتھل، اورناچ، ان جگہوں میں جہاں پہ عام طور پر جو باقی ڈاکٹرز تھے وہ اپنی پرائرٹیز دیکھتے تھے، وہ اپنے بنیادی سہولیات دیکھتے تھے. جہاں پہ الیکٹرسٹی کا ایشو ہے، جہاں پہ باقی سہولیات نہیں ہیں. میرے والد ان ڈاکٹروں میں سے تھے کہ ان علاقوں میں، ان پسماندہ جگہوں میں جہاں پہ کوئی ڈاکٹر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے والد ان جگہوں میں جا کے سرو کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے اپنی زندگی، اپنی سہولیات، اپنی آسائشیں کبھی میٹر نہیں کرتے تھے. ان کا یہ پیشن تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بلوچ عوام کو، اپنی قوم کو سرو کروں. اور کئی دفعہ وہ اتنے حساس انسان ہیں کہ وہ جس طریقے سے وہ پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے تھے، وہ نہ صرف بطور ڈاکٹر ان کو ٹریٹ کرتے تھے، بلکہ وہ ایک بہت ہی ایک حساس انسان جو کہ اپنے قوم کے لیے درد رکھتا ہے، اپنے قوم کی رنج و غم کو سمجھتا ہے، اپنے قوم کی تکلیفیوں کو، اپنے قوم کی بے بسیوں کو سمجھتا ہے. وہ اسی طریقے سے اپنے لوگوں کی بے بسیوں، وہ ڈاکٹرز جن کو میں آج کل دیکھتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ بہت زیادہ پراؤڈ ہوتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں اپنے پیشنٹس کے ساتھ، لیکن جب میں اپنے والد کو دیکھتا تھا تو اس دوران جس طریقے سے وہ بلوچستان کے عوام کو ٹریٹ کرتے تھے، وہ میں مجھے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. آپ کے والد آخری ان کی جو پوسٹنگ تھی وہ کہاں تھی؟ جہاں سے وہ لاپتہ پر بھی بہتر، لیکن ان کی آخری پوسٹنگ کہاں تھی؟ جی، ان کی آخری پوسٹنگ جب 2008 میں وہ پہلے خزدار میں بطور ڈاکٹر سرو کر رہے تھے، اس کے بعد ان کو اورناچ میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی اور 1 سال تک وہ اورناچ، جو اور یہ اورناچ کہاں پر ہے بلوچستان میں؟ اورناچ خزدار کا ایک تحصیل ہے جو کہ وڈ اور اورناچ، جو کہ دو ایک ہی جگہ پہ مشتمل ہے. یہ دونوں علاقے جو کہ لسبیلا اور خزدار کے درمیان میں یہ علاقہ آتا ہے اورناچ. جی، یہ وہی ایریا بنتا ہے جو شفیق منگل کا ایریا ہے؟ جی، یہ وہی ایریا ہے جو حالانکہ اس دوران، جس دور میں میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جبری طور پر گمشدہ ہوئے تھے 2009 میں، اس دوران تو یہ اتنا زیادہ ایک وار زون تھا کہ جہاں پہ جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا تھا. لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، لاشیں پھینکنا، یہ روزمرہ کا ایک معمول بن چکا تھا. اور اس علاقے میں جہاں پہ کوئی ڈاکٹر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا اور میں اپنے لوگوں کو سرو کروں گا. اور میرے والد وہیں پہ گئے تھے اس اورناچ کے علاقے میں، اور وہیں سے 28 جون 2009 کو ان کی جبری گمشدگی ہوئی. اچھا، 28 جون 2009 کو. مجھے ذرا آپ یہ بتائیں گی کہ کیا سرکمسٹانسز تھے آپ لوگوں کے علم میں آئے کہ کیا پہلے سے آپ کے والد کو کوئی دھمکیاں آ رہی تھیں؟ کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، تو کوئی ان کو دھمکیاں آ رہی تھیں؟ آپ لوگوں کو خدشہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے؟
جی بالکل، دیکھیں بلوچستان میں جو ایک کل اینڈ ڈمپ پالیسی کا جو ایک کل اینڈ ڈمپ ایک پالیسی شروع ہو گئی تھی اسٹیٹ کی طرف سے، وہ 2008 سے شروع ہو گئی تھی، جب پہلی دفعہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے جو چیئرمین ہیں شہید غلام محمد بلوچ، ان کو 2 ساتھیوں سمیت جب اٹھایا گیا تھا اور ان کو کچھ مہینے کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دی گئی تھیں، تو یہ کل اینڈ ڈمپ پالیسی وہیں سے شروع ہوئی، اور میرے والد بھی اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچ نیشنل موومنٹ کی جو پارٹی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایسا بلوچستان ایک ایسے صورتحال میں ایک ایسے حالات میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں پہ صرف خوف تھا، جہاں پہ کسی قسم کی کوئی سیاسی آوازیں نہیں تھی، جو کوئی سیاسی آوازیں اٹھتی تھیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دبایا جاتا تھا، اور روزانہ کی بنیاد میں لاشیں ملتی تھی، روزانہ کی بنیاد میں جو ویرانوں میں جو لاشیں پھینکنے کا یا ٹارگٹ کلنگ میں لاشیں پھینکنے کا یا جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، یہ اسی دور میں شروع ہوئی تھی 2008 میں 2009 میں۔ اور یقیناً میرے والد جو کہ اس پلیٹ فارم سے پولیٹکس کرتے تھے، اس پلیٹ فارم سے لے کر، اور بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال تھا اس کا جائزہ لے کر، میرے والد سمیت ہم سب کو اندازہ تھا کہ میرے ابو نے جو ایک راستہ اختیار کیا ہے اس میں ان کو کسی بھی قسم کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بارہا میرے جو بڑے انکل ہیں یا فیملی کے دیگر لوگ، وہ بارہا میرے ابو کو کہتے تھے کہ آپ نے یہ جو راستہ چنا ہے اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ جو آپ سیاست کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے لیے اٹھتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن ان کا ہمیشہ ایک ہی موقف تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں، میرا یہ حق کی جنگ ہے، یہ سچ کی جنگ ہے، یہ انصاف کی جنگ ہے، اور میں کوئی بزدل شخص نہیں ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں اور مجھے لیکن ان کی یہ تمام جدوجہد پرامن تھی۔ جی جی بالکل، انہوں نے سیاسی جدوجہد ایک سیاسی جدوجہد تھی۔ بلوچ نیشنل موومنٹ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب مجھے ذرا اس واقعے سے پہلے آ رہی ہے کہ آپ کی آخری جو ملاقات تھی وہ کیا تھی والد کے ساتھ ان کے اس جبری گمشدہ ہونے سے پہلے؟ ایک تو یہ تھا کہ میرے والد اکثر جو بلوچ قوم کے لیے جو لوگ اپنی زندگیاں پیش کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی اپنے قوم کے نام کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی فیملی، اپنے بچے وہ پرائیورٹیز میں شامل نہیں ہوتے۔ تو میرے والد بھی انہی میں سے ہیں جن کو جو سال میں صرف 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی میں ان سے دیگر جو ڈاکٹرز ہیں، دیگر ان کے جو دوست ہیں، میں ان کی مثال دیتی تھی کہ آپ ان کو دیکھیں، وہ کس طریقے سے اپنے فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو پرائیورٹائز کرتے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے لیے میری فیملی سے زیادہ، اپنی ذاتی زندگی سے زیادہ جو ایک پرائیورٹی بن چکی ہے وہ میری قوم ہے، وہ میرے قوم کے لوگ ہیں۔ تو یہی اسی وجہ سے بہت کم ان سے ملنا جلنا ہوتا تھا، لیکن ان کا نیچر ایسا تھا کہ وہ جب بھی ہمارے گھر میں موجود ہوتے تھے تو ہمارے گھر کا ایک پورا ماحول ایک ڈیفرنٹ ماحول ہو جاتا تھا۔ ہمارے پورے گھر کے تمام لوگ ان سے آ کے ملنے آتے تھے، اور وہ اتنے خوش مزاج شخص ہیں کہ کوئی بھی ان کی گیدرنگ میں بیٹھتا تھا تو ان کی گیدرنگ میں صرف ہنسی کے کہکہوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کے ساتھ ہماری فیملی یا ان کے جتنے بھی دوست ہیں، وہ جب بھی وہ ریکال کرتے ہیں تو ان کو صرف اور صرف ان کی ہنسی، ان کی وہ مذاق، ان کو وہ لوگوں کو ٹیز کرنا، یہ ان کی شرارتیں ہمیشہ ان کو یاد آ جاتی تھی۔ لیکن بہت ساری یادیں ان کے ساتھ جڑی ہیں۔ اس کے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ کیا اوکیزن تھی؟ جب 2009 میں میرا گلا خراب تھا، میرے گلے میں ٹونسلز آئے تھے اور اس کی وجہ سے میری طبیعت کافی بگڑ جاتی تھی، تو میری فیملی نے انسسٹ کیا میرے ابو سے کہ میری طبیعت خراب ہے اور اس کو جو ہے آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس دوران میرے ابو اورناچ ہاسپٹل میں بطور ڈاکٹر سرو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہے میرے فیملی والے مجھے میرے گاؤں سے لے آئیں کوئٹہ، اور وہ اورناچ سے کوئٹہ آ جائیں گے جہاں پہ وہ میرے جو ٹونسلز کا ایشو ہے اس کو آپریٹ کریں گے۔
تو 2009 میں جون کے مہینے میں ہم لوگ کوئٹہ چلے گئے. کوئٹہ میں 3 دن رہنے ایک ساتھ میں اپنے والد کے ساتھ, ہماری پوری فیملی, میرے ابو کے ساتھ ہم رہے, اور میرے گلے کا آپریشن بھی ہوا اسی دوران, اور میں ہاسپٹل میں اس دوران ایڈمٹ تھی. مجھے کبھی بھی یاد نہیں ہے کہ اس طریقے کے سرکمسٹانسز میں جب ہمیں بہت زیادہ ہمارے ابو کی سپورٹ کی ضرورت تھی تو وہ ہمیں اس طرح چھوڑ کے چلے گئے. لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, اور ان کو پتا تھا میرے ریئیکشن کا کہ میں اس پہ ناراض ہو جاؤں گی, تو وہ آ کے ایک 10 years old, 10 سال کی تھی میں اس ٹائم پہ. آپ کے ٹانسل کا آپریشن ہوا ہے, آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, آپ کے باپ کے آپ کے پاس آپ بیٹھ جاتے ہیں. جی, وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بار بار میرے ہاسپٹل سے جہاں پہ وہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں سے اورناچ میں وہیں سے کالز آ رہے ہیں کہ آپ آئیں, آپ کے لیے ایک ارجنٹ کام ہے. تو میں جب اس بات پہ ان سے ناراض ہو گئی کہ آپ مجھے اس حالت میں ہاسپٹل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے مجھ سے پرومس کیا کہ وہ 3 دن میں واپس لوٹ آئیں گے, اور یہ صرف 3 دن کے لیے ان کو جانا ہے. تو مجھے یاد ہے آخری ٹائم پہ بھی میں ان کے ساتھ ناراض ہو گئی تھی کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جن ہاتھوں سے انہوں نے مجھے خداحافظ کیا, رخصت کیا, وہ لمحہ مجھے بالکل یاد ہے. لیکن ایک چیز بھی مجھے یاد ہے کہ ان کے چہرے کے تاثرات میں جب دیکھتی تھی, اور اس دوران جب جبری گمشدگیوں کا ایک بہت تیز ایک سلسلہ شروع تھا, اور ساتھ میں ذاکر مجید بلوچ اور دیگر جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سب کو اٹھایا گیا تھا, جبری طور پر غائب کیا جا چکا تھا, تو میرے ابو کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا یا ان کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ کیا جائے گا. لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ جو ہے مطمئن تھے کہ وہ اورناچ ہو کے وہ 3 دن میں واپس آ جائیں گے. تو وہ جیسے اس دن کو چلے گئے, اور اگلے دن رات کو ایک دفعہ صرف انہوں نے فون کال پہ مجھ سے بات کیا اور کہا کہ میں بس کل یا پرسوں واپس یہاں سے آ جاؤں گا. اور جب 28 اور 29 کی درمیانی شب تھی, صبح 5 بجے ہمیں اورناچ خضدار سے, جو وہاں کے کک ہیں, چوکیدار جو ہاسپٹل میں بطور کک وہاں پہ نافذ تھے, تو انہوں نے ہمیں کال کیا صبح 5 بجے. اور مجھے یاد ہے میرے بڑے انکل ہمارے ساتھ تھے, اور وہ جب انہوں نے کال اٹھایا اور میرے ابو کا نام لیا, اور پھر وہ ایک دم سے سٹریس میں ہو گئے. تو چونکہ ہم اس ٹائم پہ اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا سچویشن ہے, لیکن جب گھر کے دیگر افراد نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو اٹھا کے لے کے گئے. آپ کے والد ڈاکٹر دین محمد جی, کو اٹھا کے لے گئے. تو میں اس ٹائم پہ اتنا زیادہ مجھے بالکل سینس نہیں تھا کہ کون لوگ اٹھائے, کن لوگوں نے اٹھایا ہے, اور کیوں لوگوں نے اٹھایا. اور میں نے باقاعدہ یہ سوال کیا اپنے انکل سے کہ ایجنسی والے کون ہیں, کس نے اٹھایا ہے. اور جب گھر کے دیگر افراد وہ پریشان تھے, وہ رو رہے تھے, تو مجھے اس بات کا, اس دکھ کا بھی اندازہ نہیں تھا. اور میرے دل میں یہ تھا کہ وہ ان کو لے کے گئے ہیں, اور وہ کل یا پرسوں ان کو دوبارہ واپس چھوڑیں گے, اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے. تو جب یہ صبح ہو گئی, جب دن ہوا, اور دن کے دوران جب میرے ابو کے دیگر دوست سارے لوگ آئے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے اس کے خلاف. تو یہ پریس کانفرنس لفظ, یہ جبری گمشدگی, یہ ایجنسی والے, یہ تمام الفاظ میرے لیے بالکل جو ہے فیملیئر نہیں تھے. میرے سمجھ سے باہر تھے کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. 10 سالہ بچی کے لیے کیسے فیملیئر ہو؟ تو مجھے یاد ہے جب میں پریس کلب گئی تھی اور میں نے اپنے ہاتھ میں ایک بینر اٹھایا تھا, اور اس بینر میں جب ہم نے وہاں پہ پریس کانفرنس کیا, میں جو پہلی پریس کانفرنس ہے وہ میں پڑھ نہیں سکتی تھی, میری ایک کزن ہے, انہوں نے میرے پاس بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس پڑھا. اور جب صحافیوں نے مجھ سے سوال کیا, تو مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ وہ مائک پکڑا ہوا تھا, تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے ہاتھ لرز رہے تھے مائک پکڑتے ہوئے, میں ہیزیٹیٹ کر رہی تھی بات کرتے ہوئے. اور وہی سلسلہ وہیں سے شروع ہوا, اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنسز, یہ احتجاجی مظاہرے, یہ تمام چیزیں ہمارے لیے معمول بن گئیں. اور 2010 میں ہم پہلی دفعہ ہم اسلام آباد آئے, ہم نے ٹرین مارچ کیا. اچھا سر, میں آپ کو واپس ذرا آپ کے والد کی گمشدگی کے اس پہ لاتا ہوں, سرکمسٹانسز پہ. آپ کو بتایا کیا گیا کہ اورناچ میں کیا ہوا؟ ان کو گھر سے لے کے گئے, ہاسپٹل سے لے کر گئے, کسی نے دیکھا ان کو لے جاتے ہوئے, کیا آپ کو کیا بتایا گیا؟ جی دیکھیں,
وہاں پہ جو موجود جو آئی وٹنس ہے، جو ایک کوک کا میں نے ذکر کیا جو وہاں پہ بطور کوک وہاں پہ ہاسپٹل میں تھے، تو ان کے سامنے میرے والد کی جبری گمشدگی ہوئی، اور انہوں نے پورا واقعہ ہمیں خود بتایا کہ جو ہے رات کے قریب 12 یا 1 بجے کے وقت جب دروازہ اندر سے جو مین گیٹ تھا ہاسپٹل کا، جب اس کو کچھ لوگوں نے جو اسلحہ بردار لوگ تھے اور ان کے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور سول کپڑوں میں ملبوس شخص تھے جو کہ 10 سے 15 کے قریب لوگ تھے، 3 گاڑیوں میں آئے تھے، اور انہوں نے زبردستی دروازہ کو مین گیٹ ہے اس کو توڑ کے جب وہ اندر آئے تو میرے ابو کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ ان کی جبری گمشدگی کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہاں پہ جو موجود کک ہے اس کو اس کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اس کے آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھی گئی اور اس کو ایک کمرے میں باندھ دیا گیا، اور پھر میرے ابو کی جبری گمشدگی کے لیے کوشش کی، جس میں میرے ابو نے تقریباً ایک آدھے گھنٹے تک ریزسٹ کیا، اپنی جبری گمشدگی کے لیے خلاف انہوں نے ریزسٹ کیا، لیکن بالآخر چونکہ وہ بہت سارے لوگ تھے تو اس وجہ سے وہ میرے ابو کو وہاں سے جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور ان کو زبردستی گھسیٹ کر اس اپنی گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے، اور جہاں پہ میرے ابو سو رہے تھے ان کا بستر بھی اسی طرح جو ہے بچھا ہوا تھا، ان کا قمیض بھی اسی دروازے پہ لٹکا ہوا تھا، اور ان کا والیٹ بھی اسی طرح ان کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، بس میرے والد وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ خود بطور آئی وٹنس جو کک ہیں رمضان بلوچ، انہوں نے عدالت کے سامنے بھی یہ جو گواہی دی ہے میرے والد کی جبری گمشدگی کی، اور انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا ہے، اور انہوں نے ایک ایک چیز جس طریقے سے میرے ابو کو اٹھایا گیا تھا، ان کے تمام الفاظ، وہ پورا جو سنیریو ہے وہ پورا انہوں نے خود آنکھوں دیکھا ہوا تھا، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات بھی نہیں تھی، اور ایک گواہ جو خود وہاں پہ موجود ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، تو پھر آپ اس چیز کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا یہ نہیں ہوا ہے؟ اور مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کورٹ میں بھی انہوں نے آ کے گواہی دی، آپ لوگ کیا کورٹ نے اس کے اوپر پروسیڈ کیا جب یہ سب کچھ کورٹ میں بھی ایک گواہ بھی آ گیا کہ ان کے سامنے آپ کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو اغوا کیا گیا، لوگ آئے اور وہ مسلح لوگ تھے وہ لے کے اغوا کر کے، تو کورٹ نے کیا پروسیڈ کیا اس کے اوپر؟ وہی جو ایک روایتی پروسیجر ہے، جب جبری طور پر گمشدگی کے حوالے سے کوئی بھی فیملی جاتی ہے، جب وہ پٹیشن دائر کرتی ہے اور وہاں پہ جب دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو مقدمہ تھا وہ ایجنسیوں کے خلاف تھا، جو انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہیں ان کے خلاف، لیکن کورٹ میں جب بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو بلایا گیا تو انہوں نے ہمیشہ سے یہی کہا کہ ہم نے ڈاکٹر دین محمد کو نہیں اٹھایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ جنہوں نے خود رات کے اندھیرے میں تاریکی میں اپنے یونیفارم میں بھی نہیں آئے، وہ انٹیلیجنس کے لوگ جنہوں نے خود اپنا چہرہ چھپایا ہے، وہ کورٹ میں آ کے کیسے یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے؟ اور جو عدالت کا جو رویہ ہے وہی ایک روایتی رویہ کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت نے جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر دین محمد کو نہیں اٹھایا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد انہوں نے یہ کیس بھی ڈسپوز آف کیا، اور اس کے بعد پھر ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے۔ سپریم کورٹ میں جب 2011 میں ہم لوگ آئے تھے، یہاں پہ ہم نے احتجاجی دھرنا دیا، اور یہاں پہ 2011 میں اس وقت جو جسٹس جاوید اقبال ہیں وہ چیف جسٹس میں ہوتے، ایز اے چیف جسٹس وہ ہم سے ملے تھے، اور انہوں نے میری چھوٹی بہن کے سر پر، میلب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا کہ آپ اپنے گھر تک نہیں پہنچیں گے، آپ کے والد واپس جو ہے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے، آپ کے والد بازیاب ہوں گے۔ اس کے بعد پھر میرے والد کا کیس بھی سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا، اور میرے والد اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے والد غفار لانگو، ان دونوں کا کیس ایک ساتھ سپریم کورٹ میں چلا، اور یہاں پہ مقدمہ ان کا کئی سماعتیں بھی ہوئی۔ سماعتوں میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے یہ رپورٹ پیش کیا گیا کہ جو ڈاکٹر دین محمد بلوچ ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اس قسم کے جو ہے شواہد ملے ہیں کہ وہ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، وہ فراری کیمپس میں چلے گئے ہیں، لیکن عدالت نے یہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ اگر وہ پہاڑوں میں ہے تو اس کے خلاف آپ کوئی شواہد کیوں پیش نہیں کرتے، آپ کوئی پروف کیوں سامنے نہیں لاتے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی پوائنٹ کو جسٹیفائی کیا،
اور سپریم کورٹ جو سپریم ادارہ ہے انصاف کا، اس نے بھی ان ایجنسیوں کی بات پہ یقین کیا اور وہاں سے بھی وہ کیس ڈسپوز آف کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن ہے جبری طور پر گمشدہ افراد کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کمیشن میں ہم بار بار پیش ہوتے رہے. مجھے یاد ہے میری نانی جو ہے میری دادی، جب ہم مشقے سے سفر کر کے ہم کوئٹہ آتے تھے اس پیشی کے لیے، وہ دروازے کے باہر منتظر کھڑی ہوتی تھی، اور جب وہاں سے وہ جو کمیشن کے لوگ ہیں ان کے سامنے وہ گڑ گڑاتی تھی، چادر پھیلاتی تھی کہ مجھے میرے بیٹے کے حوالے سے کچھ بتا دے. میں جو ہے 14 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہ صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے میرے بچے کے بارے میں پتہ بتا دیں. تو وہ اس کو اگنور کر کے وہ وہیں سے چلے جاتے تھے، اور آخر کار میری دادی کی بھی موت ہو گئی، وہ بھی وفات پا گئیں. لیکن آخر تک ان کے زبان پہ ایک ہی الفاظ تھا کہ مجھے میرے بیٹے سے ملائیں، میرا بیٹا کہاں ہے. اور چند ان کے ایسے اذیت ناک جملے ہیں جن کو اگر میں بیان کروں تو مطلب شاید وہ جو حساس لوگ ہیں جن کے درد میں تکلیف ہے، اذیت جو محسوس کر سکتے ہیں، دیر اسپائن اسٹارٹ شیورنگ، کہ کس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ جب میں اپنے جبری طور پر گمشدہ بیٹے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ پین محسوس ہوتی ہے جو ڈیورنگ ڈلیوری جو ایک پین محسوس ہوتی ہے، جو ایک جس دوران آپ جس پین سے گزر رہے ہوتے ہیں جب آپ ایک بچے کو جنم دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ باقاعدہ میرے بڑے انکل سے کہتے تھے کہ صدیق میرا بیٹا لے آئیں، میں اس درد سے، میں اس اذیت سے گزر رہی ہوں جیسے میں اپنے بچے کو دوبارہ جنم دے رہی ہوں، میں اس اذیت سے گزر رہی ہوتی ہوں. اور یہ وہ جو بچہ جنم دینے کی درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، لیکن میں اس میں کئی سالوں سے گزر رہی ہوں. اور وہ باقاعدہ کہتے تھے ہم تو چلو بچے تھے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ باقاعدہ اتنا زیادہ ان میں وہ اس درد میں، اس کیفیت میں ہوتی تھی کہ کبھی کبھار وہ کہتی تھی کہ وہ جو کچھ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہیں وہ ان کا نام لے کے کہتی تھی کہ مجھے آپ ان کا کلیجہ لے آئیں، میں ان کا کلیجہ ایسے ہی کچا چبا جاؤں گی جس طریقے سے انہوں نے میرے کلیجے کو جو ہے میرے سینے سے جدا کیا ہے. تو اس قسم کی اذیت سے، اس قسم کی تکلیف سے ان کو گزار دیا گیا. اور ہم جب بھی کمیشنوں کے سامنے گئے، جب بھی ہم عدالتوں کے سامنے گئے، ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں اسی طرح اگنور کیا گیا. اور اسی طرح آج اس جو سلسلے کو 16 سال مکمل ہو گئے، اور آج بھی ہم اسی کشمکش میں ہیں، اسی غیر یقینیت کی کیفیت میں ہیں کہ میرے ابو کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں. اور بعض دفعہ میں اپنی نانی کو خوش قسمت، اپنی دادی کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ وہ کم از کم اس دنیا سے چلے گئے. آخر تک ان کے جو الفاظ میں ان کے منہ میں صرف ایک ہی جملہ تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کم از کم وہ اس درد سے، اس کیفیت سے تو آزاد ہو گئے. لیکن ہم لوگ پھر بھی اس جو ہے درد میں، اس کیفیت میں ہم جھول رہے ہیں جس پہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کس کیفیت میں گزر رہے ہیں، ہماری تکلیف کی انتہا کیا ہے. تو جی مجھے سمی یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کی سٹوری ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو بڑے ہوتے دیکھا. کراچی کی سڑکوں پہ آپ احتجاج کرتی نہیں، پریس کلب کے باہر بیٹھی نہیں. محمد حنیف صاحب نے کافی دفعہ آپ کے اور آپ کے والد کے بارے میں لکھا. مجھے ذرا یہ آپ بتائیں گی کہ کیا آپ کو کبھی کسی نے رابطہ کر کے بتایا کہ آپ کے والد کو گمشدگی کے بعد انہوں نے کچھ دیکھا، یا ان کا کبھی کوئی رابطہ ہوا، یا ان کو کسی نے بتایا آپ کے والد کے بارے میں؟ اداروں کی طرف سے یا وہ لوگ جو ادارے یا کسی بھی کی طرف سے؟ دیکھیں ایسے کئی لوگ نکلے ہیں، وہ جو ٹارچر سیل سے جو جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں،
وہ ایسے درجنوں افراد وہ وہاں سے باہر آئے ہیں، اور انانومسلی انہوں نے جو ہے، چونکہ وہ اپنے بارے میں اپنی آئیڈینٹی بھی چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا بھی تھریٹ ہوتا ہے کہ اگر ایز اے پروف ان کا نام میڈیا میں لیا گیا تو کل کو ان کے لیے پرابلم بن سکتا ہے. لیکن ایسے کئی لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے خود بتایا ہے کہ میرے والد کو انہوں نے کوئٹہ کینٹ میں دیکھا ہے، میرے والد کو انہوں نے نوشکی کا جو بہت بڑا کیمپ ہے اس میں دیکھا ہے، خزدار کی چھاونی ہے اس میں بھی دیکھا ہے. 2009 میں ایسے لوگ نکلے ہیں، اور 2022 میں احسان ارجمندی جنہوں نے آن دا ریکارڈ یہ بات کیا ہے کہ انہوں نے، چونکہ وہ 2009 میں اٹھائے گئے تھے اور 2022 میں وہ جو ہے ریلیز ہو کے وہ واپس اپنے گھر چلے گئے، تو انہوں نے خود کہا کہ اس دوران میں مجھے کئی دفعہ اس قسم کے جو شواہد ملے جس میں میرے والد انہی کینٹونمنٹس میں بند ہے اور وہ جبری طور پر گمشدہ ہے. اور احسان ارجمندی نے بتایا کہ جب وہ 2009 سے لے کے 2022 کے دوران جبری گمشدہ تھے تو انہوں نے ان حراستی مراکز میں آپ کے والد کو دیکھا. جی جی، باقاعدہ انہوں نے مینشن بھی کیا کہ انہوں نے 2011 میں وہ ایک ہی سیل میں تھے، اور اس کے بعد 2015 میں بھی انہوں نے ان کو دیکھا تھا جب وہ ایک ہی کینٹ میں بند تھے. تو اس پورے دورانیے میں انہوں نے خود آن ریکارڈ یہ بات کیا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ بطور ایک بیٹی اور ایک لاپتہ فیملی کے وکٹم کے طور پہ، جب کوئی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ سے میں چاہے ان کے ساتھ سیل میں بند رہا ہوں یا میں نے ان کو دیکھا ہے، تو وہ جو ان کی ایک زندگی کی اور ان کی موجودگی کی جو ایک خبر آتی ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے، کیسا وہ فیل دیتی ہے آپ کو؟ جب یہ ناقابل بیان ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں مشقے میں تھی اور ہمیں فون کال میں کسی نے بتایا، 2011 کی بات ہے، کہ جو ہے میرے ابو کے بارے میں کسی نے ہمیں ایک خبر دی کہ وہ صحیح سلامت ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کے وقت میں بغیر چپل پہنے میں پورے اپنے گاؤں میں گئی تھی. میں ایک ایک سے میں نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی. مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، میرے سر میں دوپٹہ نہیں ہے، اور میں وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک گھر میں جا کے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوشی سے میرے لیے اتنا میٹر کرتی ہے، یہ سب کے لیے اتنا میٹر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. لیکن یہ خوشی کی انتہا اتنی زیادہ تھی کہ میں ننگے پیر میں ایک ایک گھر چلی گئی تھی. اور جب بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاؤں میں چپلیں نہیں ہیں اور میرے پاؤں میں وہ جو بلسٹرز آئے تھے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بات کی جو ہے خوشخبری کتنی ہے. اور یقیناً جس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زندوں میں شمار ہے یا وہ مردوں میں شمار ہے، آپ اس کو کس میں شمار کریں، اور اس کی زندگی کی صحیح سلامتی کی اس کی ایک خبر آتی ہے، تو وہ لمحہ ایک بیٹی کے لیے، ایک ماں کے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک بھائی کے لیے اس کی جو ہے اہمیت کیا ہو سکتی ہے، یا اس خبر کی انتہا اور خوشی کیا ہو سکتی ہے. جس اذیت سے زندانوں میں ان کو گزار دیا جاتا ہے، جو ایک 6 فٹ کے ٹارچر سیل میں، جہاں پہ نہ ان کو دن کا پتہ ہوتا ہے، نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ سردی اور گرمی کا پتہ ہوتا ہے. ان کو زیر زمین جن زندانوں میں ان کو رکھتے ہیں، وہ بیڑیوں سے جکڑے جس طریقے سے ان کو رکھتے ہیں، نہ ان کو کھانا دیا جاتا ہے، نہ ان کو جو ہے واش روم، نہ ان کو غسل کرنے کی وہ سہولتیں ملتی ہیں. تو جب ہم ان کی اس اذیت، اس کیفیت کو سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیوں وہ ابھی تک زندہ ہیں. اس اذیت سے تو بہتر تھا کہ روزانہ کی بنیاد میں ایک اذیت وہ شخص کاٹ رہا ہے جو اس زندان میں ہے، اور ایک اذیت آپ کے پورے گھر والے جو ہے اس کو فیل کر رہے ہیں، اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، جس میں وہ اس غیر یقینیت میں ہیں کہ میرا بھائی، میرا باپ کس حال میں ہے، وہ کس زندان میں قید ہے، وہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. آپ یقین کریں، ہم جب یہ جبری گمشدگی کی بات کرتے ہیں تو یہ شاید لفظوں میں ہم اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن
ہر ایک چھوٹا لمحہ آپ کو جو ہے اذیت دیتی ہے. آپ جب ایک کھانے کا نوالہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں وہ شخص آتی ہے کہ آیا اس نے وہ کھانا کھایا ہے یا اس کو کھانے کے لیے کچھ ملا ہے یا نہیں ملا ہے. تو یہ نوالہ آپ کے منہ میں زہر بن جاتا ہے. جب آپ کوئی کمبل اوڑھتے ہیں سردی کے دنوں میں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آیا وہ اس سردی میں کس قید خانے میں وہ ٹھٹرتی وہ اپنے وقت گزار رہی ہے. تو آپ کا دل کرتا ہے میں اس کمبل کو بھی میں چھوڑ دوں. تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو ایک نارمل ایک اچھی فضا میں جب آپ سانس بھی لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیوں اس فضا میں سانس لے رہی ہوں، جبکہ وہ ایک کھال کوٹڑی میں زندگی گزار رہا ہے جس کو شاید ایک اچھی فضا میں سانس بھی نہیں آتی ہوگی. تو یہ وہ کرب ہے، یہ وہ تکلیف ہے جس کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جن کی لاشیں ملتی ہیں وہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہیں. یہ نہیں کہ ان کا دکھ ہم سے چھوٹا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو ایک کلوجر ملا ہے، ایک کلوجر جہاں پہ وہ ماتم منا سکتے ہیں، جہاں پہ وہ رو سکتے ہیں، جہاں پہ وہ ان کو اس بات کی تسلی ہے کہ اب وہ شخص واپس نہیں آتا ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ 16 سالوں تک ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں، ہم ان لوگوں پہ رشک آتے ہیں جن کے پاس ان کے پیاروں کی قبریں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب ان کے رونے کا دل کرتا ہے تو کم از کم وہ ان قبروں کے پاس جا کے وہ روتے ہیں. وہ مہرنگ کی جب میں نے اس کے ابو کے قبر پہ کھڑا میں نے جب اس کی ایک تصویر دیکھی تو میں نے مہرنگ کو کہا، میں نے کہا مہرنگ اس معاملے میں تم مجھ سے خوش قسمت ہو. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تمہارے پاس باپ کی قبر تو ہے، تمہارا جب دل کرتا ہے تو تم اس قبر کے پاس جا کے تم روتی تو ہو، تم اس کے پاس اپنے دل کا حال تو بتاتے ہو کہ تم کس درد سے کس کیفیت سے گزر رہی ہو. ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں ہم کیا مانگ رہے ہیں اس ریاست سے. ہم اس ریاست سے لاشیں مانگ رہے ہیں. ہم اس ریاست سے کہتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کو مارا ہے ان کی گلی سڑی جو لاشیں ہیں، ان کی جو باقیات ہیں، ان کی جو ہڈیاں ہیں، آپ صرف ہمیں وہ دے دیں. ہم کہتے ہیں کہ جن کو آپ مارتے ہیں، جن کی لاشیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے ہیں، آپ صرف ہمیں وہ لاشیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کس کی لاش ہے. اگر ایک ان آئیڈینٹیفائڈ لاش ملتی ہے تو اس میں پورا بلوچستان وہ ماتم منانے لگتی ہے. ہر گھر میں یہ تکلیف محسوس کی جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے، یہ میرا بھائی تو نہیں ہے. مجھے یاد ہے کئی دفعہ ایسے ان آئیڈینٹیفائڈ لاشیں ملی ہیں جس میں میں نے خود اپنی بہن کو، خود اپنے فیملی ممبرز کو دیکھا ہے کہ وہ ان تصویروں کو زوم کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ میرے والد کے ناک کے اوپر ایک نشان ہے. وہ اس نشان کو زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں اس لاش میں وہ نشان تو نہیں ہے کہ شاید کسی طریقے سے وہ میرے باپ کی جو ہے باڈی سے وہ مشابہت رکھتی ہو، اس وجہ سے وہ اس کو زوم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس اذیت میں، کس کرب میں، کس تکلیف میں گزر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ جبری گمشدگی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جبری گمشدگی میں 2000 لوگ ہیں، جبری گمشدگی میں 50 لوگ ہیں، جبری طور پر گمشدہ لوگ ہیں ہی نہیں. آپ لوگ بدبختوں، آپ لوگ سوچیں، آپ اس ماں کی تکلیف کو سوچیں. آپ ہمیں نہیں سوچیں، آپ ہمیں انسان نہیں سمجھیں. آپ ایک لمحے کے لیے صرف اپنی ماں کو ہماری ماؤں کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. آپ اپنی بہنوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو ہماری جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. اگر آپ میں تھوڑی بھی انسانیت، آپ میں تھوڑی سی بھی ضمیر ہوگی تو آپ اس درد کو سمجھتے ہوں گے کہ آپ کس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ تو آپ کی فیلنگز ہیں اور میں بالکل ان سے میں سمجھ سکتا ہوں، ان کو محسوس تو میں آپ کی طرح نہیں کر سکتا لیکن سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف کو. آپ کی والدہ وہ کیا سوچتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں، کیا گفتگو کرتی ہیں آپ سے؟ ایک ایسے سماج میں جہاں پہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کی پوری زندگی اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، اور اس سماج میں جہاں پہ شوہر نہیں رہتی ہے تو وہ سماج ہی اسے سپورٹ نہیں کرتی ہے. وہ سماج ہی اسے اتنا زیادہ ڈیگریڈ کرتی ہے، ڈی موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں ہے. آپ ابھی
گہرے رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتے، ابھی آپ رنگین کپڑے نہیں پہن سکتے، ابھی آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ابھی آپ دیگر مردوں کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ بیوہ ہیں، کیونکہ آپ کا شوہر نہیں ہے۔ ایک ایسے سماج میں ایک عورت کا شوہر، ایک عورت جس کا خود کا اپنا سٹیٹس تک نہیں پتہ ہے، وہ میری ماں کہتی جی بیوہ ہیں یا ابھی تک کیا ہیں، کہ وہ فلی بیوہ ہیں یا ابھی تک وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے، اس عورت کی حالت کیا ہو سکتی ہے یا اس کی جو ہے زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک کشمکش ہے ان عورتوں کے لیے جن کے منگیتر غائب ہیں، ان عورتوں کے لیے جن کے شوہر غائب ہیں۔ بلوچستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، مستنگ میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک شخص جس کو اٹھایا گیا تھا، جس کی شادی کو کچھ 2 سے 3 سال ہوئے تھے، اور اس کا شوہر جو 9 سالوں تک جبری طور پر لاپتہ ہو گیا تھا، اور آس پاس کے لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ تو بالکل ینگ ہے، ان کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ 8 سال تک وہ عورت اس نے شادی نہیں کیا، پورے اپنی سوسائٹی سے ریزسٹ کیا کہ نہیں میرا شوہر لاپتہ ہے، وہ ایک دن آئے گا۔ پھر آس پاس کے لوگوں نے، وہ جو میر و معتبر، وہ جو چمچے ہوتے ہیں، وہ ایجنسیوں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، کوئی جھوٹی خبر لا کے فیملی کو دیتے ہیں کہ فلانی شخص تو نہیں ہے، فلانی شخص تو مارا گیا ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹی خبریں پھیلائی گئی تھیں کہ یہ جو عورت ہے، ان کا شوہر مارا جا چکا ہے، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تو لہٰذا آپ اس عورت کی دوسری شادی کروائیں۔ اس عورت کی دوسری شادی بھی کروائی گئی تھی، اور 9 سال بعد وہ شخص، اس کا جو پچھلا شوہر ہے، وہ واپس جیل سے، زندان سے واپس آیا تھا۔ وہ جو عورتیں ہیں جن کے شوہر غائب ہوتے ہیں، جن کے منگیتر غائب ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی ایک کشمکش میں گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں جن کو پتہ تک نہیں ہے کہ ہمارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے، ہم خود کو کیا تصور کریں، ہم سوسائٹی کے کس اسٹینڈرڈ میں چلیں، ہم سوسائٹی کی جو کیٹیگری ہے ایک بیوہ کے لیے، ایک شادی شدہ عورت کے لیے، ہم خود کو کس کیٹیگری میں رکھیں۔ ایسے منگیتر ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہیں، جو 10 سالوں سے، 12 سالوں سے، 16 سالوں سے اپنے منگیتروں کے لیے ویٹ کریں، کیونکہ ایسی بھی لوگ ہیں، ایسے بھی جو کانسیپٹ رکھنے والے لوگ ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا شوہر لاپتہ ہے تو وہ عورت شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ دوسری جو ہے منگنی نہیں کرتی، کیونکہ وہ انتظار کر رہی ہے اس شخص کے لیے۔ آپ خود سوچیں، آپ ایک شخص کو اٹھا کے لاپتہ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کی منگیتر ہے، اس کے فیملی ممبرز ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ تو اسی طرح میری والدہ کی زندگی یہی ہے، اسی کشمکش میں گزر رہی ہے، اسی سوسائٹی میں ریزسٹ کرتے ہوئے، جو سوشل نارمز ہیں، جو سوسائٹی کے بنائے ہوئے بیریئرز ہیں، انہی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جیسی بیٹیاں ان کی ہوتی ہیں، جب ہمارے کردار کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف کس طریقے سے ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی سڑکوں پر ہے، آپ کی بیٹی احتجاج کرتی ہے، تو اس سچویشن میں وہ ایک عورت جس کا شوہر غائب ہے، جس کی بیٹی کے اوپر باتیں ہو رہی ہے، جو خود ایک ان ایجوکیٹڈ جو عورت ہے، اس کے لیے کیا رہ جاتی ہے پیچھے؟ میری والدہ بیمار ہے، مختلف بیماریوں سے گزر رہی ہے، کوئی بھی ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتا۔ بڑے مختلف ہاسپٹلز میں ہم ان کو لے کے گئے ہیں، کوئی ایک ڈاکٹر ان کو ڈائگنوز نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی فزیکل مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ مینٹل ان کے مسئلے ہیں، ان کے نفسیاتی مسئلے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ پین میں ہوتی ہے، ایک دن میں وہ کئی دفعہ صرف پین کلر لیتی ہے، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ان کی بیماری ڈائگنوز تک نہیں ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ مینٹل النس سے گزر رہی ہے۔ اور آپ کی چھوٹی بہن بھی ہیں، وہ اب کیا کرتی ہیں؟ ان کی، آپ تو 10 سال کی تھیں، آپ نے والد کو دیکھا آخری دفعہ وہ جب آپ کو ٹانسلز کی سرجری کے بعد وہ گئے واپس۔ چھوٹی بہن کی کیا میموریز ہیں اور وہ کیا سوچتی ہے اب؟ وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی ہیں، وہ 7 سال کی تھی، اور ایک 7 سال کی بچی کے لیے ایک چھوٹی بچی کے لیے اس کا سب کچھ، اس کی کل دنیا، ہر چیز اس کا باپ ہی ہوتا ہے۔ اس عمر میں جب باپ غائب ہو جاتی ہے، باپ کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے، تو
اس بیٹی کے لیے تو وہ زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میری چھوٹی بہن پہلے بہت زیادہ روتی تھی، اور ابھی بھی وہ جو ہے میڈیا پہ نہیں آتی ہے، ابھی بھی وہ پروٹیسٹ میں نہیں جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری غم کی توہین ہو، میرے درد کی توہین ہو اس میڈیا کے سامنے، ان بے حس اداروں کے سامنے، ان بے حس حکمرانوں کے سامنے جو آج تک میری درد کو محسوس ہی نہیں کر سکے. اس وجہ سے وہ میڈیا کے سامنے بھی نہیں آتی ہے. وہ کہتی ہے میں اپنے ایموشنز کو، سینٹیمنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اور میرے آنسو نکلتے ہیں، اور اگر میرے آنسو ان بے حس لوگوں کے سامنے نکل آتے ہیں تو یہ میری درد کی توہین ہے، میں اس کو اپنے درد کی توہین سمجھتی ہوں. تو وہ پہلے روتی تھی، پہلے ڈائری لکھتی تھی، پہلے جب مجھے یاد ہے کہ وہ جب بھی ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھتی تھی، ہماری فیملی میں کسی کو دیکھتی تھی، تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتے تھے. وہ ایک سائڈ پہ کھڑی وہ رو رہی ہوتی تھی. وہ اس کو یہ لمحہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی. وہ کہتی ہے میں جب بھی ایک بیٹی کو اس کے باپ کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ وہ باپ اپنی بیٹی کو لاڈ پیار کر رہی ہے، اور میں جب ان دنوں کو یاد کرتی ہوں جب میرا باپ ہوتا تھا اور میں ان کے ساتھ اس قسم کی زندگی گزار رہی تھی، تو یہ چیز اس سے کبھی برداشت نہیں ہوتی ہے. لیکن زندگی کی تلخیوں نے اتنا زیادہ مشکل حالاتوں نے سکھا دیا کہ بس آپ کو گزرنا پڑتا ہے، آپ کو حالات کے ساتھ. آپ کی چھوٹی بہن ڈائری اپنے والد کے بارے میں لکھتی ہے؟ جی والد کے بارے میں. وہ اکثر اس طریقے کی موومنٹس کے بارے میں لکھتی ہے کہ جب ایک بیٹی، فلاں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آج اس طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی، آج اس نے اس کو اس طریقے سے گلے لگایا، اس طریقے سے پیار کیا، تو وہ یہ چیز لے کے بس رونا شروع ہو جاتی تھی. بہت زیادہ روتی تھی. ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی زندگی کے حالات کے ساتھ وہ جینا سیکھ لیا. ابھی بس وہ کہتی ہے کہ میں میڈیا کے سامنے نہیں آتی ہوں، میں پروٹیسٹ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اگر میں آؤں اور میرے آنسو نکل جائیں تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. پچھلے سال بھی جب 28 جون کو جب میرے والد کی جبری گمشدگی ہوتی ہے، اور ہر سال ہم ان کی جبری گمشدگی کے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے ہیں، تو کراچی میں ان کو زبردستی جو ہے پریس کلب میں لے کے گئی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. پھر آ کے اس نے مجھے اتنا زیادہ ڈانٹا، کہا کہ تم نے کیوں مجھے فورس کیا ہے کہ میں اس احتجاج میں آپ کے ساتھ رہوں. میں نہیں چاہتی کہ میرے آنسو ان بے ضمیر لوگوں کے سامنے نکلیں جن کو میری درد کی، میری تکلیف کی جو ہے سمجھ تو دور، وہ اندازہ تک نہیں لگا سکتے ہیں، وہ ان کو احساس تک نہیں ہے. اور مجھے ذرا اب آپ اگر یہ ایکسپلین کر سکیں کہ کیونکہ 16 سال سے آپ ایک جدوجہد کر رہی ہیں اپنے والد کے لیے، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ابھی بھی جسے کہتے ہیں اس رستے پر رکھتی ہے، آپ کو کمیٹڈ رکھتی ہے کہ آپ نے اپنے والد کے لیے یہ اسٹرگل کرنی ہے اور ان کو کسی بھی طرح نکالنا ہے؟ ایک بیٹی کے لیے کتنا یہ اہم ہوتا ہے، ذرا لوگوں کو تک تھوڑا سمجھ آئے کہ ایک بیٹی کیا چاہتی ہے، کیا سوچتی ہے. ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک امید کے. صرف وہ چھوٹی سی امید ہے جو روز ایک جو بتی کی طرح، جب اس کے ایک بتی کے تیل ختم ہوتے ہیں اور وہ مرجانا اور وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب ہم دوبارہ سے اس بتی میں تیل ڈالتے ہیں اور وہ دوبارہ سے جو ہے اس کی روشنی زیادہ بڑھتی ہے. تو ہماری امید بھی اس طریقے سے ہے کہ روز وہ امید ہمیں توڑتی ہے، خود کمزور ہو جاتی ہے، خود مایوس ہو جاتی ہے. وہ امید بھی مجھے لگتا ہے کئی دفعہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ اس امید میں ایسا کیا ہے جو 16 سالوں سے آپ نے اس کو زندہ رکھا ہے. تو ایک چیز ہے، وہ امید ہے جس نے اور وہ امید بھی اس طریقے سے ہے کہ ایک طرف سے جب ہم ان جبری طور پر گمشدہ افراد کے لاشیں دیکھتے ہیں تو ہم اس لمحے میں اتنا زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، اتنا زیادہ بکھر جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے پوری دنیا ختم ہو گئی. لیکن اسی لمحے میں جب ہم اپنی جدوجہد کو دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ابھی تک ہم نے ہار نہیں مانا ہے، تو وہ ہمیں دوبارہ ایک امید دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امید رکھنے کے لیے ایسی کیا چیز ہے جس کو ہم امید کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی جدوجہد کو کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے امید
دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، اور اگر آپ کے پاس امید ہو، چاہے وہ کتنی کمزور ہی نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس امید ہے تو وہ آپ کو کمزور ہونا اور ٹوٹنا نہیں دیتی ہے. اور یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم تھکے ہارے نہیں ہیں. ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں. ہماری اس نا امیدی میں بھی ہم امید تلاش کرتے ہیں، اس مایوسی میں بھی ہم امید تلاش کرتے ہیں. ورنہ اس ریاست نے کیا کیا نہیں کیا کہ جس سے ہم مایوس ہوں، جس سے ہم نا امید ہوں. روزانہ کی بنیاد میں لاشیں ملنا، کیا اس سے آپ نا امید نہیں ہوں گے؟ ہر دفعہ جب آپ عدالتوں کے سامنے آتے ہیں آپ کو مایوس خالی ہاتھ لوٹایا جاتا ہے. ہر دفعہ جب آپ جو ہے اداروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آپ حکام بالا کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور آپ کو خالی ہاتھ مایوس لوٹایا جاتا ہے، تاکہ آپ مایوس ہوں، تاکہ آپ ختم ہوں، تاکہ آپ مزید امید کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ امید کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ جدوجہد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. امید ہی ہماری طاقت ہے، اور یہی امید ہے جس نے ہمیں ابھی تک جدوجہد کرنا سکھایا ہے. اور ہم بلوچ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے امید کے. آج تک ہماری جو پوری جدوجہد